عبداللہ حسین کی کہانی۔ پھول کا بدن۔ اور لڑکی نے پوچھا، ایک پیالی اور؟ نہیں شکریہ۔ ایک تو اور؟ ارے نہیں بھائی، اس نے تنگ آ کر کہا، تم جانتی ہو میں زیادہ چائے نہیں پیتا۔ نہیں کیا؟ میں نہیں جانتی۔ کیا؟ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو ایک مدت سے جانتا تھا۔ وہ اس کے گھر والوں کو اور شوہر کو اور سب کو اتنی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کے گھر کا ایک فرد تصور کیا جاتا تھا، اور اتنی مدت سے جانتا تھا کہ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہ رہا تھا۔ شاید اس وقت سے کہ جب وہ اور اس کنبے کا بڑا لڑکا اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اور دونوں کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی اور دونوں کو سزا ملی تھی۔ چھٹی کے بعد تک ایک تختی لکھتا رہا تھا اور دوسرا اسکول کے پودوں کو پانی دیتا رہا تھا، اور بعد میں گلے میں بستے لٹکائے دونوں بظاہر ایک دوسرے سے بے خبر آگے پیچھے چلتے گھروں کو لوٹے تھے۔ پھر ایک دن کے بعد دونوں کی کسی بات پر صلح ہو گئی تھی اور دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت وہ دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، یا شاید اس سے بھی پہلے سے، جب ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے تھے اور وہ دن بھر ان کے دروازے پر کھڑا مردوں، عورتوں اور بچوں کو اندر باہر آتے جاتے اور سامان کو منتقل ہوتے اور دروازے کھڑکیاں چٹاخ پٹاخ کھلتے بند ہوتے اور گرد کے بادلوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ وہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر گیا تھا اور پھر بھاگ کر وہاں آ کھڑا ہوا تھا اور دیکھنے لگا تھا۔ بچوں کی ماں نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور وہ چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ پھر عورت نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا، اور وہ اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا اور نہ بولا تھا۔ عورت اس سے اکتا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کئی روز تک دور دور سے بچوں کو دیکھتا اور ان سے مانوس ہوتا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد بھی نہ رہا تھا کہ کب سے۔ تم جانتی ہو؟ اس نے کہا۔ اچھی طرح سے جانتی ہو؟ نہیں۔ اور تقریباً پہلی بار اسے اس قدر ضدی، سرکش اور قطعی لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے کئی بار آنکھوں کو جھپکا اور پھر انہیں پھیلا کر سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی۔ شام ہو رہی تھی اور کسی نے اٹھ کر بتی نہ جلائی تھی۔ دھندلکے کی نرم اور معدوم روشنی میں سفید چینی کے چائے کے برتن جھلملا رہے تھے اور وہ ان پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ خالی پیالی میں چمچہ گھما رہا تھا اور دوسرا گود میں پڑا تھا، اور اس کا سیاہ اور گھنے بالوں والا سر اس کی نظر کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس لڑکی کو اتنے عرصے سے جانتا ہے، اس کے دل میں ایک بے نام سی افسردگی کا احساس پیدا ہوا۔ میرا نام نعیم ہے۔ اچھا، لڑکی نے چہرہ اٹھایا جو مجسم تمسخر تھا۔ تمہارا نام ثروت ہے؟ ٹھیک، پھر کیا؟ اس نے کچھ اس طرح سے پھر کہا کہ وہ گویا بجلی کا جھٹکا لگنے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک نامعلوم لاچار غصہ اس کے دماغ کو چڑھنے لگا۔ کمرے میں تاریکی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے راستے گزرتی ہوئی موٹر کی روشنیاں ایک لہجے کے لیے ان کے چہروں پر پڑیں اور غائب ہو گئیں۔ اٹھ کر بتی جلاؤ، اس نے کہا۔ نہیں، بتی جلاؤ، اس نے پھر کہا۔ اندھیرا اچھا ہے۔ لڑکی کی گہری مختصر ہنسی کی آواز آئی۔ اگر وہ اس لب و لہجے کا، اس رویے کا اس سے ذرہ بھر بھی متوقع ہوتا تو شاید اپنا دماغ نہ کھوتا۔ جب وہ بتی جلانے کے لیے اٹھا تو گھٹنے کی ٹھوکر سے چائے کی میز الٹ گئی۔ بعد میں وہ کسی ایک واقعے سے یعنی ایک اوندھی پیالی اور تھوڑے سے دودھ اور تھوڑی سی چائے اور تھوڑی سی شکر کو فرش پر بکھرے ہوئے دیکھ کر، یا شاید لڑکی کو اسی طرح چمچہ ہاتھ میں لیے خاموش اور خود مختار بیٹھے ہوئے پا کر، یا شاید اس سے بھی پہلے اندھیرے میں گرتے ہوئے برتنوں کے شور کو سن کر ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ تمہاری غلطی سے ہوا ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں، وہ بولی، چیزوں کی شکل بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ نظر کا راستہ رک جاتا ہے۔ وہ پھر بولی، پھر خیال چل نکلتا ہے۔ تمہارے سر میں کیا سما گئی ہے؟ ایک فائدہ، اس نے کہا۔ اس سے اور ہوتا ہے، آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ آ کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ واقعے کے اچانک پن نے اسے دفتن بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور ہمیشہ اس لڑکی کی موجودگی میں
محض اس کے کہیں آس پاس ہونے کے خیال سے ہی ہمیشہ اس کو بڑی سلامتی اور مہربانی اور فراغت کا احساس ہوتا تھا۔ اس لڑکی میں کوئی ایسی جان لیوا کشش نہ تھی جو دنیا کی ساری اور لڑکیوں میں دور و نزدیک، جان انجان اور نام بے نام کی ایک لڑکی میں تھی، جس کی وجہ سے کہ اس نے ایک عمر تک ایسے لا حاصل دکھ اٹھائے تھے کہ ایک لڑکی سے ایک عمر تک وہ بیک وقت خوف زدہ اور مسخر رہا تھا، اور ایک وقت آیا تھا کہ اسے اپنی شخصیت کو ثابت و سالم رکھنا محال ہو گیا تھا، اور وہ خدا کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوق میں سب سے خوشنما اور عمیق اور مکمل خلق جوان عورت سے بھاگا پھرتا تھا۔ اس کو وہ سارا وقت یاد تھا جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو گئی تھی۔ تب تک اس کو یہ بھی یاد تھا کہ گھوم پھر کر وہ ایک جگہ جہاں امن اور سلامتی اور مہربانی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ جہاں وہ اپنی عمر و نظر کی بلوغت اور کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور مکمل اور بے خطر آزادی نفس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس لڑکی کے پاس تھی۔ وہ اس کو ایسی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ آج تم ہر ایک سے لڑنے پر تلی ہوئی ہو، اس نے کہا۔ نہیں، وہ بولی، صرف آپ سے۔ تم محمود سے بھی لڑ کر آئی ہو۔ محمود میرا شوہر ہے۔ پھر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں تمہارے ذاتی معاملے میں شامل نہیں ہوں۔ نہیں۔ کیا آپ میرے ذاتی معاملے میں شامل نہیں ہیں؟ ہاں۔ اوہ، وہ غصہ دباتے ہوئے بولا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ سچ ہوتا۔ آپ میری کسی چیز میں شامل نہیں ہیں۔ تو پھر مجھ پر ایک مہربانی کرو، اس بات کا سب لوگوں میں اعلان کر دو۔ کیوں؟ میں تمہارا روز روز کا جھگڑا چکاتے ہوئے تنگ آ گیا ہوں۔ جھگڑے میں آپ خود پڑے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے میری شادی کرائی تھی، تو میں اس کا قصوروار ہوں؟ آپ اس میں شریک ہیں۔ بہرحال میں قصوروار ہوں؟ اس نے حیرت سے پھر پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی ساری غیر متوقع باتیں ایک ساتھ واقع ہو گئی تھیں کہ اس کے ذہن کا وہ چمچماتا ہوا تیز حصہ جو ان کے صدمے کو درج کرتا ہے ایک دم کند ہو گیا۔ وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر دفتن فرش پر پھیلے ہوئے دودھ اور چائے اور شکر کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڑی آسانی سے اٹھ کر چائے کے برتن اکٹھا کرتے اور انہیں تشتری میں رکھتے اور اوندھی میز کو کھڑا کرتے ہوئے اس کے اوپر گیلے قالین اور ٹوٹی ہوئی پیالی کا پورا المیہ اپنی تمام تر شدت اور مضحکہ خیزی کے ساتھ واضح ہو گیا۔ یہ لڑکی جو اس کے سامنے ایسی ٹھوس خود مختاری کے ساتھ بیٹھی تھی اور جو چاہتی تھی کر رہی تھی، جو چاہتی تھی کہہ رہی تھی، وہ ہمیشہ سے کہتی آئی تھی، اور ہمیشہ میں 30 سال سے اوپر کا عرصہ آتا تھا۔ وہ اسے خالی چینی کی پیالی کی مانند نازک اور بے زبان اور غیر محفوظ معلوم ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک عمر سے جانتا تھا، اور ایک عمر کے اندر وہ سارے زمانے آتے ہیں جو کسی کو جاننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا لڑکپن کا زمانہ جب ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اتنا طول طویل کھیلتے ہیں کہ دیر سویر کی خبر نہیں رہتی، اور دور دراز ایسی جگہوں پر کھیلتے ہیں جو کسی کے علم میں نہیں ہوتی، اور ایسا گہرا کھیلتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بوباس کے واقف ہو جاتے ہیں۔ آنے والے سارے زمانوں پر اس زمانے کی ایسی چھاپ لگ جاتی ہے کہ پھر عمر میں جب بھی کبھی کسی ایسے وقت یا ایسی جگہ میں سے اتفاقیہ گزر ہوتا ہے جو ان جگہوں سے، ان چہروں سے، ان ناموں سے، بلکہ ان گمشدہ آوازوں تک سے، اور کبھی کبھی تو محض کسی بازو، کسی ہاتھ کے اس واحد نامکمل اشارے اور کسی آنکھ کی اس مخصوص لمحاتی چمک سے ہی ذرہ بھر کا بھی میل کھاتی ہے جن سے کبھی آشنائی رہ چکی ہوتی ہے، تو ذہن چشم زدن میں سارا فاصلہ طے کر وہاں جا پہنچتا ہے اور لوٹ بھی آتا ہے۔ لڑکپن کے زمانے کا ایک لمحہ عمر بھر کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ اس لڑکی کو اس زمانے سے جانتا تھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ کس بات سے؟ تمہارے جھگڑوں سے۔ آپ سے کس نے کہا تھا؟ کیا کہ جھگڑے میں پڑیے؟ مجھ پہ لازم آتا تھا۔ کیسے؟ ایسے کہ میں تمہارا کہیے آپ میرے کیا؟ میں تمہارے گھر کا ایک فرد ہوں تقریباً۔ میرے گھر کے فرد اور بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ میں تمہاری شادی کرانے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ سے کس نے کہا تھا؟ لا حول ولا قوت، تمہارے گھر والوں نے کہا تھا بھائی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، تم نے؟ ارے تمہیں تو پتا ہی تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مری ہوئی آواز میں بولا، تو آپ میرے کسی جھگڑے سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ رکھیے۔ اور عمر بھر کے علم کی بنا پر وہ کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی نے آج تک
کسی موقع پر کبھی شخصی طور پر ذاتی سطح پر ایسی بات نہیں کی تھی۔ آپ اس نے کہا، یہ کیا گردان لگا رکھی ہے تم نے؟ سیدھی طرح سے بات کرو۔ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ۔ اوہ، اس نے حلق سے گہری کربناک بیزار کن آواز پیدا کی۔ اچھا تم، وہ مسکرائی، تم ٹھیک ہے؟ اوہ، یہ حیرت کی بات تھی، اس لیے کہ اس کو وہ وقت یاد تھا، وہ عمر کے اس دور میں سے گزر رہا تھا جب وہ ہر سمت کا احساس کھو چکا تھا اور شاموں کو غیر آباد سڑکوں پر گھنٹوں اکیلا پھرتے رہنے کے بعد ان کے گھر آ کر کرسی پر ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی جب دلوں کی ہمسائیگی کی خواہش شدید ہو جاتی تھی اور وہ گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی تو وہ سر اٹھا کر کوئی نہ کوئی بات کیا کرتا تھا۔ سروت، تم کو پتا ہے میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں؟ یا یہاں آ کر مجھ سے باتیں کرو بھائی، میں تھک گیا ہوں۔ یا تم ہر وقت کام میں کیوں لگی رہتی ہو باؤلی؟ اور وہ اپنی آہستہ رو غیر جانبدار مصروفیت میں لگی اپنی کسی حرکت سے، کسی بات سے فوراً اس کو اس پرامن سطح پر لے آتی تھی جس کا وہ متلاشی ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت جب اس کی شادی ہوئی تھی اور اس نے آ کر پوچھا تھا، سروت، بلقیس تم کو کیسی لگی؟ تو جواب میں وہ بولی تھی، بڑی اچھی لگی بھابھی، بہت اچھی لگی۔ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی جو اس کو آج تک یاد تھا اور جسے محسوس کر کے اس کا لہو سرد پڑ جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی حسد یا کوئی رنج تھا، اس لیے کہ اس میں مشین کسی یکسانیت تھی جو اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ پھر اس کے بعد وہ وقت جب اس کی بیوی نے وفات پائی تھی۔ ماں کے بعد دنیا بھر میں صرف بیوی ہی ایک ایسا بشر تھی جس کے وہ کسی حد تک قریب آ سکا تھا۔ وہ اس حادثے میں یکسر کھو کر رہ گیا تھا اور ایک روز اس کے پاس بیٹھا بیٹھا بول اٹھا تھا، بی کچھ تم ہی بتاؤ۔ اور اس نے جواب میں کہا تھا، صبر کرو۔ اور وہ ان دو لفظوں کو جو ساری دنیا نے اس کے سامنے دہرائے تھے اور جن میں ساری دنیا کی سرد مہری اور لا تعلقی بھری ہوئی تھی، آخر اس کی زبان سے بھی نکلتے سن کر سخت رنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے بہت سے وقت، در حقیقت اس کو بہت سے زمانے یاد تھے جن میں کہ وہ برابر کی شریک تھی۔ تم سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی بی اس نے کہا۔ بی وہ پھٹ پڑی، بی ہیں؟ جیسے میں بھیڑ ہوں یا بکری ہوں یا کیا ہوں جس کا کوئی نام نہیں، کوئی کام نہیں، جس کا سروت، ہاں یہ ٹھیک ہے، سروت میرا نام ہے۔ سروت، تم نے عمر بھر مجھے کوئی نام نہیں دیا، کبھی میرے وجود تک کو تسلیم نہیں کیا، کبھی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میرے نام کو تم پکارتے رہے ہو اور برابر بے خبر رہے ہو، برابر۔ کس سے بے خبر رہا ہوں؟ مجھ سے، وہ چیخی، مجھ سے۔ میں کچھ نہیں سمجھا سروت۔ تم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں بھی کوئی ہوں تمہاری طرح، دوسروں کی طرح، ایک انسان، اور دیکھتی بھالتی ہوں، سوچتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، کوئی وجود رکھتی ہوں جیسے ہر کوئی رکھتا ہے، جیسے تم رکھتے ہو۔ مگر سروت، میں ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ میرے آس پاس رہے ہو، ٹھیک ہے، مجھ سے اتنے مانوس، اتنا قریب رہے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر کتنے بے تعلق رہے ہو۔ سراسر غلط ہے، سراسر تم بے تعلق رہی ہو۔ میری بدقسمتی یہ ہے نعیم کہ تم مجھے اس وقت سے جانتے ہو جب میں ایک کرتا پہن کر ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگا کرتی تھی اور تم مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا کرتے تھے۔ تم مجھ سے اتنے مانوس، اتنے غافل تھے اور ہمیشہ رہے ہو، اور میں اسی مانوسیت کے حجاب میں عمر بھر لا تعلق بنی رہی ہوں۔ غلطی تمہاری تھی، غلطی نہیں، مجبوری۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا۔ بچپن کی دوستی کا نتیجہ اس طرح کیسے نکال رہی ہو؟ بچپن کی دشمنی کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ دشمنی نادانی ہوتی ہے، دوستی ظلم ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، اوپر سے نیچے تک دیکھو، تم نے آج تک نظر بھر کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں ایک عورت ہوں، ایک مکمل شخصیت ہوں۔ تمہیں کبھی اس کا خیال آیا ہے؟ میں کبھی تم سے غافل نہیں رہا۔ درست ہے، تم ہمیشہ میرے بارے میں بڑے باخبر رہے ہو، اسی طرح جیسے اس کرسی یا اس میز یا اس کھجور کے پیڑ کے بارے میں باخبر رہے ہو۔ کبھی تم نے آج تک مجھ کو وہ سمجھا ہے جو میں ہوں؟ میں نے ہمیشہ تم کو سروت سمجھا ہے، جاوید کی بہن، ایک نہایت عزیز ہستی، ایک معقول شریف لڑکی۔ معقول شریف لڑکی؟ وہ ہوا میں ہاتھ پھینک کر بولی۔ تمہیں پتا ہے اس کا مطلب؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں معقول شریف لڑکی اللہ میاں کی گائے ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو حیوان مال ہوتی ہے، جو محض فرض کر لی جاتی ہے، محض قبول کر لی جاتی ہے اور نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور مستقل نظر انداز کی جاتی ہے، مستقل۔
تم خامخواہ مبالغے سے کام لے رہی ہو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ عمر بھر کی پس و پیش کے بعد دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور نہ سوچ رہتی ہے۔ تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا خراب سلوک کرتے ہو۔ تم لوگ؟ ہم لوگ؟ ہاں، وہ بولی، تم لوگ۔ او سروت، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اس میں میرا کیا قصور؟ تمہارا قصور؟ وہ بولی، محمود تمہارا دوست تھا اور تم نے میری شادی ٹھہرائی تھی، تم مجھ سے پوچھ نہیں سکتے تھے؟ پوچھنے کے لیے تمہارے گھر والے جو موجود تھے۔ گھر والے؟ وہ بولی، گھر والے کیا ہیں؟ وہ تو محض گھر والے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھر والے اہم نہیں تھے، اہم تم تھے۔ کیسے؟ میرے لیے سروت، وہ جیسے زندگی میں پہلی بار چونک اٹھا ہو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پھر وہ اس کی خاموش بے باک نظروں سے اپنا جواب حاصل کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگی۔ نعیم، عورتوں میں بڑا صبر ہوتا ہے اور بڑی شرم ہوتی ہے، اتنی کہ میں اب تک آنکھ ملا کر تم سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آدمی، عورت ہو کہ مرد، اتنا کچھ بھگت چکا ہوتا ہے کہ نہ شرم رہتی ہے نہ صبر۔ میں 32 برس کی ہو چکی ہوں اور میں نے زندگی کی ساری ڈھکی چھپی شکلوں کو دیکھ لیا ہے۔ سروت، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں پیٹ کے مسئلے ہیں اور ہر روز کی زندگی کے جو بہت اہم ہیں، میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ عورت اپنا سر بلند رکھنے کے لیے آخر دم تک اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں محمود کو کسی بات کا ملزم ٹھہرا رہی ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، اس نے کبھی مجھے دکھ نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا لیکن پھر بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں پھرتی رہی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور میں آج تک اس سے کھل کر بات نہیں کر سکی۔ یقین جانو، میں نے کوشش کی، ہر روز، ہر رات۔ خدا کے لیے چپ رہو۔ ہر رات، ہر لمحے مجھے احساس رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی شے بہرحال کھوئی گئی ہے، چھٹ گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ اس کی کھٹک میرے دل میں برقرار رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ شے جس کے چھٹ جانے سے انسانوں کے درمیان دیانتداری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک روز جب سانس بھی سینے میں رکنے لگتی ہے تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ سب اس قدر فضول ہے، فضول لا حاصل۔ سروت بیگم، اس نے کہا، زندگی کی گاڑی کو اب موڑا تو نہیں جا سکتا، مگر اس دکھ کو تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ نعیم، وہ بولی، میرے حلق میں ایک پھانس ہے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے آزادی چاہیے۔ کیسے؟ وہ چیخ کر بولا، کیسے؟ پھر اس کی خاموش بے باک نظروں اور ہوا میں پھیلے ہوئے، بولتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے مایوس بے حجاب ہاتھوں کو دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تو اس نے سوچا کہ محبت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمیں نادار کرتی ہے، مگر محبت آخر محبت ہے، کچھ بھی اور کیسی بھی ہو، آدمی کو اپنے آپ سے الگ کرنے اور کہیں نہ کہیں پہنچانے پر حاوی ہے۔ بہرحال جب رات ابھی شروع ہی ہوئی تھی تو اس نے صرف ایک سوال کیا تھا، تم ہمیشہ ننگے بدن سوتی ہو؟ اور جواب میں وہ آہستہ سے بولی، شی، جیسے ماتمی مجلسوں یا مقدس مزاروں پر سوال کرنے والے بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے۔ اور یوں یہ وہ واحد کلمہ ثابت ہوا تھا جو رات بھر میں اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اس نے ذرا حیرت سے سوچا تھا کہ عورت کی بھی کتنی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ تھی جو آج کے دن تک اس کے لیے بے جنس و کشش رہی تھی، در حقیقت اس بلا کی جاندار اور روشن تھی کہ پل کے پل میں اس کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ جب عورت اور محبت کا میل ہوتا ہے تو ایک کرشمے کا ظہور ہوتا ہے جس کے واسطے سے بلندی کا ہو کہ پستی کا ہو، زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے جو عظیم اور مارکا خیز ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ آدمی کو اپنے آپ سے الگ ہو کر زندگی کی بلند سے بلند اور پست سے پست شے کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ایک سطح پر ایک نظر میں دیکھنے اور اس کو خود میں جذب کرنے اور پھر خود کو کائنات میں کھونے اور ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے ساتھ ایک ہونے، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ایک ہونے اور اپنے آپ کو عظیم اور قوی اور لافانی ذات واحد خیال کرنے کی اہلیت بخشتا ہے۔ اس بات کا اسے علم ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ اب تک وہ پیدائش سے لے کر شادی اور شادی سے لے کر موت تک زندگی کی ساری تاریخ اور ساری اونچ نیچ اور سارے دکھ اور ساری راحت سے آشنا ہو چکا ہے، اور اب کوئی بات، کوئی چیز بھی اسے چونکا نہیں سکتی۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ وہ لمحہ، وہ ایک لمحہ جو اس کے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ہزاروں بار اس پر آیا تھا اور کبھی پریشانی، کبھی پشیمانی اور کبھی محض لذت دے کر گزر گیا تھا، اس لمحے میں جب محبت شامل ہوتی ہے اور عورت کے بدن کی ساری رضامندی شامل ہوتی ہے
تو ناداری کا وہ عظیم لمحہ بھی آدمی کو قوت اور اختیار اور لافانیت کے اس نشے اور فنا فی الذات کی ان بلند گہرائیوں تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے جہاں پہنچ کر وہ سرور اور طاقت کی آگ میں پگھل جاتا ہے اور پھیل کر ساری کائنات کو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہی وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بدن بدن سے خطاب کرتا ہے اور ہار جاتا ہے تو لہو لہو سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب لہو سرد پڑ جاتا ہے محبت جب بھی رہتی ہے اچھے وقت کی یاد کی طرح، جو دراصل اچھے وقت کی نسبت جس کے واسطے سے کہ وہ ہوتی ہے زیادہ خوشکن اور پائیدار ہوتی ہے، لیکن جس کے وجود کے بغیر جو وجود میں نہیں آ سکتی۔ محبت جب بدن بدن کا مخاطبہ انجام پاتا ہے اور لہو لہو سے مکالمہ ترک کرتا ہے، باوجود اور بدستور رہتی ہے، مگر اپنا وجود بدن بدن کے اس رشتے سے حاصل کرتی ہے جو لہو کی گرمی پر قائم ہوتا ہے اور جس کے واسطے سے باقی سارے رشتے ہوتے ہیں، کہ ایک پھول جو اپنی زمین کی مرطوب حدت پر قائم ہوتا ہے سب سے فی الواقعہ وجود ہوتا ہے، اور گو کہ اس کی خوشبو لطیف تر اور حسین تر اور اعلیٰ تر ہوتی ہے، اور حصے میں خانہ بدوش کسی آزادی اور خود مختاری اور خود کامی اور ہرن کسی وحشت اور رفتار اور تفاخر لے کر پیدا ہوتی ہے۔ پھول کے بدن کے واسطے کے سوا کوئی واسطہ دنیا میں کسی سے اور کوئی وجود دنیا میں کبھی نہیں رکھتی۔ بہرحال اس بات کا اس کو علم ہوا تھا، مگر اب وہ لمحہ گزر چکا تھا، اور اب وہ اپنا فاتح اور پرسکون جسم بستر پر پھیلائے چاروں شانے چت لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ ایک چھچلتی ہوئی بے دھیان نظر اس پر ڈال لیتا تھا، جو اب اس سے منہ موڑ کر لیٹ گئی تھی اور دیوار کو تکے جا رہی تھی، اور اس کا لمبا تاریک بدن جس کو ڈھانپنے کی بھی اس نے تکلیف نہ کی تھی مسلسل جھرجھرا رہا تھا، اور وہ ہلکی ہلکی گہری اور ملفوف اور نامانوس آوازوں میں ہنسے جا رہی تھی یا شاید روئے جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ اٹھ کر دیکھے یہ ہنسنے کی آواز تھی یا کہ رونے کی، مگر کوشش کے باوجود وہ ایک بازو ایک انگلی تک نہ ہلا سکا، اور اسی طرح اپنا فاتح پرسکون جسم بستر پر پھیلائے دل میں موت لیے پڑا رہا۔ یوں 32 برس کی عمر پانے اور اس کے سرد و گرم سے گزرنے کے بعد اس کو، وہ جو دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی، آخر اس بات کی بھی خبر ہوئی کہ دنیا میں آدمی اپنی قسمت کا لکھا یا اپنے کرموں کا پھل نہیں، صرف اپنی پیدائش کا صلہ پاتا ہے۔ جو خواہش پوری ہو جاتی ہے اور وہ جو حسرت بن جاتی ہے، کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دیتی، صرف غریب کر جاتی ہے۔ دونوں کو ہم ایک ساتھ بھگتتے ہیں کہ ایک بار دلوں کی ہمسائیگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جسم کی قربانی سے نہیں لوٹتی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ آخر کار صبح وہ ناشتے کی میز پر اس کے سامنے اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ اس کی ماں نے آ کر برتن نہ اٹھا لیے۔ متعدد بار اس نے بات شروع کرنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کی پکڑ میں نہ آئے۔ سروت، چلو چلیں، وہ بولی، اٹھو۔ اس کی ماں کو سلام کر کے اور اسے ساتھ لے کر وہ باہر نکل آیا۔ جاوید کا خط آیا ہے، وہ اسے بتانے لگی، اگلے ہفتے آ رہا ہے، اب کہ وہ اماں کو ساتھ لے جائے گا، پھر گھر خالی ہو جائے گا، شاید بند کر دیا جائے یا کرائے پر دے دیا جائے۔ آج دھوپ کتنی سرد ہے سروت، وہ دیکھو 2 لڑکیاں گر پڑی ہیں، ایک سائیکل پر 2 لڑکیاں کیوں چڑھتی ہیں؟ سروت، سروت، نہیں، وہ بے حد تھکے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے چپ رہو۔ وہ چپ رہا، مگر برابر اس کو دیکھے گیا۔ پیدل چلیں یا بس پر؟ وہ بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ پیدل چلتے ہیں، فاصلہ ہی کتنا ہے؟ ہاں، فاصلہ ہی کتنا ہے؟ بے سود سب بے سود ہیں، لا حاصل، فضول۔ نہیں سروت، رکو، میری بات سنو، تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ وہ بددلی سے بولی، میرا گھر آ گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ جب وہ اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو وہ پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اب جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مگر سروت، نہیں، وہ بولی، اب تم جاؤ۔ گھر کے اندر محمود صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور اس کا خاوند پاس بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا تو وہ کوشش کر کے مسکرائی اور بولی، آج دفتر نہیں گئے؟